السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت لاجواب واقعہ کے بارے میں بات کروں گی، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا دل اللہ کی محبت میں پھٹ جائے گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے اللہ سے توبہ کرتا، وہ کہتا کہ یا اللہ پاک، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، اور پھر سے وہ گناہ کرنے لگ جاتا، یعنی کہ وہ توبہ جو اللہ سے اس نے کی ہوتی تھی وہ اس توبہ کو توڑ دیتا۔ استغفر اللہ، یہ گناہ ہے، یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بات کریں ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اس واقعے کی، تو اس میں یہ کہ یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جب بھی اللہ سے توبہ کرتا اس کو توڑ دیتا، اور ایسا کرتے کرتے اس کو کتنے سال گزر گئے؟ 20 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ آپ کو تو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ اس بندے سے کہو، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے بہت ناراض ہوں، سخت ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ فوراً سے اس آدمی کے پاس گئے اور ان کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں اور بعد میں اس بات پر عمل نہیں کرتے، آپ اس بات پر قائم نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں آپ سے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بے حد غمگین ہوا، وہ انسان، وہ بہت افسردہ ہو گیا، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے رب کے حضور عرض کی، اے رب ذوالجلال، کیا تیری رحمت میں کمی ہو گئی ہے یا میرے گناہ نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے میرے مالک، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے میرے مالک، اگر تم نے بھی مجھے نہ اپنایا، تم نے بھی مجھے دنیا کی طرح دھتکار دیا، دھکے مار دیے، تو میرے مالک، میرا تیرے سوا تو کوئی در نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے لیے میں تو یہی سوچتا رہا کہ تیرے در کے دروازے ہر ٹائم کھلے رہے ہیں، اور میں جب بھی جاؤں گا میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب کہے گا کہ یہ تو میرا ہی ہے، اس کو آنے دے۔ اے رب قادر، اے رب قہار، اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لیے صرف اور صرف تیرا عذاب ہی رہ گیا ہے، تو میں تمام گناہوں کا عذاب مجھے ابھی اسی وقت دے دے، مجھے تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ، اور وہ یہ دعا مانگتے ہوئے چلے گئے، اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ فرمایا، دوبارہ جب ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اے موسیٰ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میری کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے گی تب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ کس کتاب میں موجود ہے؟ آپ سب مجھے ریفرنس کا کہتے ہیں، اس کا ریفرنس یہ ہے مکاشفۃ القلوب صفحہ 173 170، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب میں یہ موجود ہے۔ تو آپ سب مجھے بتائیے، آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ بیان کیسا لگا؟ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے حد مایوس ہیں، وہ مایوسی سے نکل کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور جب توبہ کریں تو اس راستے دوبارہ نہ جائیں،
تو سوچیں کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ کے پھر عہد کو پورا بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔